بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اطہارل۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو اگر آپ نئے ہیں تو آخر تک ویڈیو کے ساتھ جمے رہیے گا، کیونکہ آج ہم آپ کے لیے ایک اور مزے کی ویڈیو لائے ہیں، روزے دار کو نڈال کر دینے والی چیزیں۔ روزے دار کو نڈال کرنے میں سحری اور افطاری میں حد سے زیادہ کھا لینا بھی شامل ہے، اس لیے ہمیشہ اعتدال میں رہ کر کھائیں، کیونکہ افطاری میں بہت زیادہ تلی ہوئی اشیاء کھا لی جائے تو اس کے بعد بدہضمی کا سامنا ہوتا ہے اور پھر روزے دار نڈال ہو جاتا ہے اور کمزور پڑنے لگتا ہے، تو اس لیے ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ سحری میں ہمیشہ جلدی اٹھیں، وقت کو ہاتھ میں رکھیں اور سحری میں زیادہ مصالحے اور مرغن غذائیں مت کھائیں، اس سے سینے میں جلن اور بھی زیادہ لگنے لگتی ہے اور پورا دن روزے دار بے چینی میں گزرتا ہے۔ زیادہ محنت و مشقت والے کام نہ کریں، ورنہ شروعات سے ہی کمزوری اور نڈال پن محسوس ہوگا، اس لیے آپ کوشش کریں اتنے مشقت والے کام مت کریں۔ بہت سارے لوگوں کی سحری چھوٹ جاتی ہے اور وہ بغیر سحری کے روزہ رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے پورا دن وہ نڈال اور کمزور محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ کوشش کریں سحری کر کے روزہ رکھیں اور کوشش کریں سونے سے پہلے الارم لگا کے لیا کریں، اس سے آپ جلدی اٹھ جائیں گے۔ افطار کے بعد 1 کپ چائے پینا کافی ہے، لیکن بہت سارے لوگ زیادہ چائے کا استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ رات کا کھانا یا سحری کی غذا چھوڑ دیتے ہیں۔ سحری میں حد سے زیادہ کھا پی لینا بھی انسان کو کمزور اور نڈال کر دیتا ہے۔ سحری میں وزن کم کرنے والی ڈرنک پینے سے اگلا پورا دن روزے کی حالت میں ویکنیس محسوس ہوتی ہے، کیونکہ وزن کم کرنے والا شربت انسان کو اندر سے کمزور کر دیتا ہے، اس لیے ہمیں کم سے کم ڈرنک پینی چاہیے، اس سے آپ کی صحت اچھی رہے گی۔ روزے کی حالت میں بہت زیادہ ورزش بھی روزے دار کو نڈال کر دیتی ہے، اس لیے مناسب طور پر کریں۔ دن میں حد سے زیادہ سونے کے عادی بھی روزہ دار کو کمزور اور نڈال کر دیتے ہیں۔ پورا دن سو کر گزارنے سے روزہ نہیں فاقہ کہلاتا ہے۔ تو دوستوں امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ہر آنے والی ویڈیو کو لازمی واچ کیا کریں۔